اللہ رب العزت کے بے پناہ فضل و احسان سے رمضان المبارک کی بابرکت ساعات ہم سب کو نصیب ہوئیں۔ اللہ کے بندے اور بندیوں نے دن میں روزے رکھے، راتوں کو قیام کیا، قرآن مجید کی تلاوت، اللہ کے رستے میں صدقہ و خیرات، آخری عشرے میں اعتکاف اور لیلۃ القدر کی تلاش، یہ سب محنتیں اور ریاضتیں رب کائنات کے ہاں مقبول ہو جائیں، اللہ رب العزت ان کو شرف قبولیت عطا فرما دے، اس سے بڑھ کر خوش نصیبی اور کوئی نہیں۔ اس لیے ہم رب کائنات سے ملتمس ہیں، دعا گو ہیں کہ وہ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی جب تک زندہ ہیں، ایمان کی سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور محنت کے ساتھ ہر رمضان المبارک نصیب کرے، اور جو کچھ دنیا کی زندگی میں انسان خیر کا کام کر جائے، اللہ تعالی اس کو آخرت میں بڑھا چڑھا کر اجر کا سبب بنا دے۔ اللہ تعالی نے رمضان المبارک کے ایام کو ایام معدودات کہا ہے، گنتی کے چند دن ہیں، آتے ہیں اور رخصت ہو جاتے ہیں۔ ابھی ہم تیاریاں کرتے ہیں کہ رمضان قریب آ گیا، اتنے دن باقی رہ گئے، اتنے دن باقی رہ گئے، جلد ہی رمضان المبارک شروع ہو جاتا ہے، اور پھر بالکل اسی طرح یہ گنتی کے دن اختتام پذیر ہونے لگتے ہیں، جیسے آج ہم 1444 ہجری کے رمضان المبارک کو الوداع کہہ رہے۔ یہ 2023 کا رمضان، اس کا یہ آخری دن جمعۃ الوداع ایک پیغام مجھے اور آپ کو بھی دے کر جا رہا ہے۔ جس طرح رمضان آیا تھا اور رخصت ہو رہا ہے، ہم سب بھی آئے ہیں اور ہم نے بھی رخصت ہونا ہے۔ ہماری زندگی کے بھی ایام معدودات ہی ہیں، گنتی کے چند دن ہی ہیں، جو روزانہ گھٹ رہے ہیں، جو گزر گیا اور جو باقی رہ گیا، اور کسی کو معلوم نہیں کہ جو باقی ہیں وہ کتنے ہیں۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو بھی یہاں پر ہے فانی ہے، بقا صرف اللہ رب العزت کی ذات کو ہے۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، جتنا مرضی فرار حاصل کر لو، اللہ کے حکم پر اس موت نے آ کر دبوچنا ہے۔ بڑے بڑے قلعوں کے اندر چھپ جاؤ، جتنے مرضی اسباب اختیار کر لو، یہ اٹل حقیقت ہے کہ جو آیا ہے اس نے جانا ہے۔ جب یہ حقیقت ہے کہ جانا ہے، تو سب سے بڑی اہمیت اس بات کی ہے کہ جانے والا کس حال میں گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ۔
جو اللہ کی زیارت کو، ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں، اور جو اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے مرنا تو کوئی بھی نہیں چاہتا، زندگی تو ہر انسان کو پیاری ہے، تو کیا ہم پھر اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرنے والے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس کا معنی یہ نہیں ہے۔ اللہ کی ملاقات کو پسند یا ناپسند کرنے کا تعلق اس موقع سے ہے جب سکرات الموت طاری ہو جاتی ہے، فرشتے ارد گرد آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب یہ انسان ساری زندگی اگر اس ملاقات کی تیاری کرنے والا تھا، عمل صالح کرنے والا تھا، تو اس کی روح قبض ہونے سے پہلے سکرات میں جب توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، جان نرخرے میں آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو آگے نعمتیں ہیں وہ دکھلا دیتے ہیں۔ نتیجتاً یہ بندہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اور اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اور جو بندہ ساری زندگی باغی بن کر زندگی گزارتا رہا، اس کی جان بھی جب پھنستی ہے اور سکرات طاری ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت آگے اس کے لیے جو عذاب ہے وہ اس کو دکھلا دیتے ہیں۔ اب اس موقع پر یہ اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اور اللہ اس کی ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، میرے لیے اور آپ کے لیے بڑی اہمیت کی بات یہ ہے کہ ہم کس حال میں اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ اللہ کی ملاقات کا ہمیں شوق ہوگا یا ہم وہاں سے واپس پلٹنا چاہیں گے؟ ہمارے لیے رحمتوں کے دروازے کھلیں گے یا ہماری روح کو زمین میں سجین میں پٹخ دیا جائے گا؟ والعیاذ باللہ۔ اس کی فکر کسی اور نے نہیں کرنی، اس کی فکر مجھے اور آپ کو خود کرنی۔ آئیے اس مختصر سے وقت میں چند باتیں وہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جن سے کرنے والے سے اللہ محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور ان باتوں سے خبردار ہونے کی کوشش کرتے ہیں جن کے کرنے والوں سے اللہ نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ جو زندگی میں اللہ کا محبوب بننے کی کوشش کرتا رہے، موت کے وقت بھی اللہ اس کو اسی محبت کے ساتھ اپنی طرف بلائیں گے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ آؤ اپنے رب کی جانب بڑی خوشی خوشی، تم بھی خوش اور تمہارا رب بھی تم سے خوش۔ اور یہ ارجعی، اس میں معنی لوٹ کر آؤ ہے، ایک ہے واپس آؤ اور ایک ہے لوٹ آؤ۔ واپس آؤ بس آ جاؤ حکم ہے، لوٹ آؤ کے اندر انتظار ہے، شوق ہے۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف جو تمہاری ملاقات کا شوق رکھتا ہے، لوٹ کر آؤ، پلٹ کر آؤ۔ وہ اعمال کون سے ہیں، وہ اسلوب کون سے ہیں جن کو زندگی میں اختیار کر لیا جائے تو اللہ رب العزت ہمارے لیے یہ مقام پیدا فرما دے کہ ہمارے جاتے ہوئے ہم اللہ رب العزت سے راضی ہوں اور اللہ ہم سے راضی ہو۔ تو کتاب و سنت میں اللہ اور اس کے رسول نے بہت سے ایسے کاموں کے متعلق ہمیں رہنمائی کر دی ہے جن کے کرنے والوں سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ ان اعمال میں سر فہرست عمل
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین سے محبت کرتے ہیں. یقیناً اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. اور احسان کیا ہے؟ اس کا ایک تعلق بندے اور رب کے درمیان ہے، اور اس کی دوسری جانب بندے اور اللہ کے دیگر مخلوقات کے درمیان ہے. محسن انسان جب اپنے رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے، ہر عمل میں اللہ کی مراقبت کو محسوس کرتا ہے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. ایسے اللہ رب العزت کی عبادت بجا لاتا ہے، زندگی کے شب و روز گزارتا ہے گویا اللہ کو دیکھ کر عمل کر رہا ہو. اور اگر یہ محسوس کرنا مشکل ہو رہا ہو تو یہ احساس تو ہمہ وقت رہتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو احسان کرنا پسند ہے، اور اللہ نے ہر چیز کے معاملے میں احسان کرنا تم پر فرض کر دیا. تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، آسانی کا معاملہ کرنا، سہولت کا معاملہ کرنا، ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا، محتاج کی داد رسی کرنا، غم گساری کرنا، ایک دوسرے سے جا کر حال احوال پوچھنا. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام تو اس بات کا سبق دیتا ہے جب تم کسی جانور کو ذبح کرنے لگو تو اس کو ذبح کرتے ہوئے بھی احسان کرو. اور ذبح کرتے ہوئے احسان یہ ہے ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرو، اور جس جانور کو چھری پھیرنے لگو اپنے آلے کو تیز دھار کر لو کہ اس جانور کو کم سے کم تکلیف ہو. تو احسان والی زندگی گزاریے، آسانیاں پیدا کرنے والی زندگی، اللہ کی مخلوق کے ساتھ نرمی والی زندگی، اور رب کائنات کی مراقبت کے احساس والی زندگی. جو بندہ اپنی شب و روز میں یہ درجہ اور مقام حاصل کر لے وہ اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے. اور معلوم ہے احسان ایمان سے بھی اوپر کا درجہ. اور اللہ رب العزت نے فرمایا جو مقرب لوگ ہیں ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین. اسلام کے ابتدائی دور میں پہلوں میں تو بہت زیادہ لوگ محسن ہوئے، بعد میں آنے والے دور میں اللہ کے تھوڑے بندے ہوں گے جو اللہ کے مقرب ہوں گے. تو ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو سے محبت کرتا. دوسری صفت سورہ التوبہ کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ یحب المتقین، اللہ اپنے متقی بندوں سے محبت کرتا. تقوی کیا ہے؟ حسن بصری رحمہ اللہ نے بہت آسان ڈیفینیشن دی ہے. فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے پرہیز کرے اور اللہ نے جو فرائض اس پر مقرر کیے ہیں ان فرائض کو بجا لائے یہ بندہ متقی انسان. اور جا بجا اللہ رب العزت نے اہل تقوی کو مخاطب کیا ہے اور تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. اس لیے جس دل کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، جس دل میں حلال اور حرام کی تمیز پیدا ہو جائے، وہ اللہ کے فرض کردہ چیزوں کو فرض جان لے اور یہ سمجھ لے کہ میری زندگی میں، میرے اوقات کار میں اللہ کا جو حصہ ہے وہ میں نے ادا کرنا ہی ہے، میں اس میں کوتاہی نہیں برت سکتا، وہ بندہ متقی ہوتا. فی زمانہ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے دین اسلام کے حصے بکھرے کر کے ہر شخص اس کے جز پر عمل کر کے سمجھتا ہے اس نے کل حاصل کر لیا. کتنے لوگ ہیں
جنہوں نے عبادات کو، نماز روزے کو بڑی شدت اور پختگی کے ساتھ اختیار کر لیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے متعلق اپنے لیے لائسنس اختیار کر لیے کہ چونکہ ہم نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، روزے دار ہیں، حج عمرے پہ جاتے ہیں، حلال حرام کی تمیز میں اتنا احساس کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے۔ اور اس کے مقابل وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرنے کو سارا دین سمجھا، ان کو جانوروں کے حقوق بھی یاد آئیں گے، انسانوں کے حقوق بھی یاد آئیں گے، کل کائنات کے حتیٰ کہ زمین کے ماحول کے حقوق بھی یاد آئیں گے، لیکن اللہ رب العزت کے حق کو بھلا بیٹھے ہوں۔ اذان کی صدائیں، اللہ کی طرف سے پکار، اپنے سامنے حاضری کی دعوت بھی ان کو اللہ رب العزت کی طرف متوجہ نہیں کرتی۔ تقویٰ یہ ہے انسان ان تمام معاملات میں حرام کو حرام جانے اور فرض کو فرض جانے، اور ان میں سے ہر ایک بات کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ ایسے متقی لوگوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اس سے آگے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، سورہ آل عمران ہے، اللہ اپنی ذات پر بھروسہ کرنے والے اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اعتماد، اعتبار اور بھروسے کا نام توکل ہے۔ جب آپ کسی پر اعتماد کرتے ہیں تو اس پر اعتبار کرتے ہیں، پھر آپ کا اس پر ایک مان اور بھروسہ ہوتا ہے کہ یہ ذات میرے مان اور بھروسے پہ کو ٹھیس نہیں پہنچائے گی۔ اہل ایمان سب سے زیادہ اللہ پر توکل کرنے والے ہوتے۔ توکل کا معنی کیا ہے؟ جن چیزوں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے ان کے بجا لانے میں جو وسوسے دماغ میں آ جائیں، جو خدشات ہوں، انسان ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اللہ کے حکم کو سر انجام دے دے کہ اللہ میرے اس عمل کو ضائع نہیں کرے گا، اور اس کے جو وعدے ہیں وہ سچے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے جو ایمان لائے گا اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے جو آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر سوال اور جواب سے ڈرے گا اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرے گا اللہ اس کو مزید عطا فرمائے گا، اس کا مال کم نہیں ہوگا۔ غرض جتنے اللہ کے وعدے ہیں وہ اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ نے کہا ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے کیے گئے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں فرماتا۔ اس لیے وہ زندگی میں بہت سے وہ فیصلے جہاں دنیا آ کر اس کو یہ مشورے دیتی ہے کہ نہیں نہیں اس کے مخالف چلو، تمہارا یہ فیصلہ درست نہیں، صرف اللہ پر بھروسہ کر کے اس بات کو جان کر کہ میرے رب نے اس بات کا حکم دیا ہے، اللہ کے رستے پر چل پڑتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ فرماتے ہیں جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کو پھر کافی ہو جاتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ اللہ پر بھروسہ کر کے ساری دنیا کی ناراضگی مول لے لے اور اللہ اس کو دنیا کے سامنے ذلیل ہونے کے لیے چھوڑ دے؟ اللہ اپنے بندوں کو بڑی عزتیں اور رفعتیں دینے والا ہے۔ وہ دنیا کے سامنے دکھلاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب اللہ پر بھروسہ کر کے دعوت توحید دیتے ہیں، سب مل کر بھی آگ میں جلانا چاہیں تو اپنے بندے کی حفاظت کرتا۔ اصحاب الاخدود جو بڑی بڑی سرنگیں کھود کر ان میں آگ جلا کر جلا دیے گئے تھے، ان کے واقعے میں جس لڑکے کا تذکرہ ہے وہ کوئی نبی اور رسول نہیں تھا،
لیکن اس کا اعتماد اور اپنے رب پر بھروسہ تھا کہ جب تک اللہ رب العزت کی طرف سے میری موت کا وقت مقرر نہیں ہوا تب تک یہ بادشاہ جتنی مرضی کوشش کر لے، اور اس نے کوشش کر دیکھی، وہ اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ زندگی میں اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھیے۔ اللہ رب العزت کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے آزمائش آ جائے تو اللہ رب العزت سے مایوس مت ہوئیے۔ آج مایوسی بڑی ہے، عالم اسلام ایک کمزور وقت سے گزر رہا ہے، لیکن یاد رکھیے قوموں کی زندگی میں عروج اور زوال آتے رہتے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ زوال کے کچھ اسباب ہوتے ہیں اور ان اسباب کو جان کر اصلاح کی کوشش کرنی ہوتی ہے، لیکن کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو ان کمزور دنوں میں، ان تاریک دنوں میں اپنے حصے کا دیا جلانے کے بجائے تاریکی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ وہ ظلمت شب کا شکوہ تو ہر وقت کریں گے، لیکن اللہ پر بھروسہ کر کے ایمان پر ثابت قدم رہنے کے لیے تیار نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے قرب میں ایک وقت آئے گا جب ایمان پر ثابت قدم رہنا اتنا ہی تکلیف دہ ہوگا جیسے ایک جلتے ہوئے دہکتے ہوئے انگارے کو انسان ہاتھ میں پکڑ لے، لیکن جو اس وقت ثابت قدم رہیں گے، آپ نے فرمایا تم صحابہ، تمہارے جتنے 50 صحابہ کے اجر و ثواب جتنا اس ایک بندے کو اجر ملے گا۔ اس لیے اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان کو بجا لاتے رہیں۔ دنیا بڑی چکا چوند ہے، اس کے مشورے دینے والے بڑے ہوشیار ہیں اور 2 جمع 2 4 کے ماہر ہیں، وہ آ کر ایسے حساب لگا لگا کر ہمارے سامنے باتیں رکھتے ہیں، انسان مبہوت ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رستے سے ہٹانے والے بڑی بڑی چالیں چلتے ہیں۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرًا وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، وہ بڑی بڑی سازشیں بنتے ہیں اور اللہ کے ہاں ان کی ہر سازش کا حساب موجود ہے۔ یہ تو ایسی چالیں چلتے ہیں، ایک پہاڑ کو دوسری جگہ سرکایا جانا ہوتا تو وہ بھی کر دیتے، تو بندہ مومن تو پھر کمزور ہوتا ہے۔ لیکن جو اللہ پر بھروسہ کر لے، جس کا اعتماد اللہ پر ہو جائے، پھر اس کے لیے دنیا کی زندگی میں فیصلے کرنے آسان ہو جاتے۔ اور یاد رکھیے یہ توکل اور بھروسہ جو انسان دنیا میں اللہ پر کرتا ہے یہی آخرت میں بھی کام آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی حشر کے میدان میں جہنم کے اوپر پل صراط کو قائم کریں گے اور اس سے گزر کر ہر انسان جنت تک پہنچے گا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے ہر کسی نے اس جہنم کے اوپر وارد ہونا ہے اور یہ اللہ کا حتمی فیصلہ۔ اور کیا ہے؟ أَدَقٌّ مِّنَ الشَّعْرِ، یہ پل ایسا ہے بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے۔ نیچے جہنم کا گڑھا ہے، یہ بال سے باریک اس پل پر قدم کون رکھے گا؟ کیسے رکھے گا؟ اعتبار اور بھروسہ ہے تو وہاں قدم جمیں گے۔ جو اللہ پر اعتماد کرتا رہا اس کا قدم بھی پر اعتماد ہوگا، اور جس کا اللہ پر دنیا میں شک رہا، متزلزل رہا، اس کے قدم بھی وہاں پر ڈگمگائیں گے۔ اس لیے دنیا کی زندگی میں اللہ کے وعدوں کو سچا جان کر اللہ پر بھروسہ کیجیے۔
اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے پھر اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. آگے ارشاد فرمایا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، دنیا کی زندگی میں صبر کرنے والوں سے اللہ کو محبت ہے. لغوی اعتبار سے صبر کہتے ہیں کسی چیز سے رک جانے کو. اصطلاحاً شریعت کی نظر میں صبر کہتے ہیں نفس کو ناراضگی والی باتوں سے جس سے وہ راضی نہیں ہوتا روک دینے اور شکوے اور فضا کرنے سے، گریبان پھاڑنے سے، واویلا کرنے سے اپنے آپ کو روک لینا، یہ صبر ہے. اور دنیا کے معاملات میں صبر کی 3 اقسام ہیں. نمبر 1، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر صبر، کہ اللہ کی اطاعت اختیار کرتے ہوئے بسا اوقات وہ کرنے کا جی نہیں چاہتا، لیکن آپ صبر کرتے ہیں، اپنے نفس کو روکتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے یہ کام کرنا ہے. روزہ صبر کا مظہر ہے. بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، اللہ کی اطاعت میں آپ اپنے آپ کو روکے ہوئے. سخت سردی ہے، بستر سے اٹھ کر وضو کر کے مسجد جانے کو جی نہیں چاہتا، لیکن آپ پہلی صف میں پہنچے ہیں. یہ اطاعت اور فرما برداری صبر چاہتی ہے. صبر کی دوسری قسم، دنیا کے اندر جن چیزوں کو مزین تو کیا گیا ہے لیکن اللہ نے ہمیں ان سے روک دیا، اپنے نفس کو ان سے روکنے میں صبر ہے. اللہ نے مجھے منع کیا ہے، میں یہ فلاں منظر نہیں دیکھ سکتا، جی چاہتا ہے لیکن نظریں جھکاتا ہوں، اپنے نفس پر قابو رکھتا ہوں، یہ صبر ہے. اللہ نے مجھے قوت گویائی دی ہے، اپنے ساتھ بحث کرنے والے کو اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتا ہوں، باتیں کرنی آتی ہیں، دندان شکن جواب آتا ہے، لیکن اللہ کی خاطر اپنے نفس پر قابو پا کے اپنی زبان کو روکتا ہوں کہ اس کا محاسبہ ہوگا. اختلاف کی صورت میں گالی نہیں دے سکتا، مجھے اپنے آپ کو روک کر رکھنا ہے، یہ صبر ہے. اور تیسری صبر کی قسم، انسان کی زندگی میں آنے والی آزمائش اور امتحان پر صبر. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف میں مبتلا کر کے، بھوک میں مبتلا کر کے، تمہاری اپنی جانوں کے اندر کمی کر کے، بیماریوں کی صورت میں، اور تمہارے پھلوں کے اندر، تمہاری معیشت کے اندر کمی کر کے. بشر الصابرین، لیکن ان سب آزمائشوں میں صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبریاں سنا دیں. یہ کون ہے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب بھی کوئی ابتلا، آزمائش اور مصیبت آتی ہے اس کا دکھ اور تکلیف تو محسوس کرتے ہیں، لیکن زبان سے صرف یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ کے ہیں اور پلٹ کر اللہ کی طرف ہی جانا ہے. اگر آج امتحان ہے تو اس امتحان نے ختم ہو جانا ہے، تکلیف ہے تو اس تکلیف نے دور ہو جانا ہے، دکھ ہے تو یہ دکھ زائل ہو جائے گا. اس دنیا سے جانے کے بعد ہمارا اجر اللہ کے ہاں ہے، اور چونکہ پلٹ کر اسی کے پاس جانا ہے تو ہم اس سے اجر کے متلاشی ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعزیت کرتے ہوئے جس بات کی تلقین کرتے تھے، آپ فرماتے تھے عظم اللہ اجرکم واحسن عزاکم وغفر لمیتکم، اللہ آپ کی اجر کو بڑھائے اور آپ کی تعزیت اچھے انداز میں ہم کرتے ہیں، اللہ آپ کی میت کی بخشش کرے. ان للہ ما اعطى وله ما اخذ، اللہ کے لیے ہی ہے جو کچھ اس نے عطا کیا اور اللہ کے لیے ہی ہے جو کچھ اس نے واپس لے لیا. وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اگر آج آپ کا کوئی پیارا چلا گیا ہے
تو باقیوں نے کون سا باقی رہ جانا؟ ہر چیز اس کے ہاں ایک مقررہ وقت تک کے لیے ہی ہے. فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، آپ فرماتے پھر تم اپنی اس آزمائش پر صبر کرو اور اس صبر میں اللہ سے اجر کے متلاشی رہو. تو صبر کرنا آزمائش میں، امتحان میں، دکھ میں، تکلیف میں، زبان سے جزا فضا نہ کرنا، شکوے نہ کرنا. یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا فصبر جمیل، میں صبر جمیل کرتا ہوں. اور مفسرین کرام کہتے ہیں صبر جمیل وہ ہوتا ہے جو صبر بلا شکوہ، شکوے کے بغیر کیا گیا صبر ہو. یہ نہیں ہے رو دھو کر، گریبان پھاڑ کر، چہرے اور سینے کو پیٹ کر، ساری دنیا میں واویلا کرنے کے بعد جب جان ختم ہو جائے، مزید رونا نہ آئے، آنکھیں خشک ہو جائیں تو بندہ کہے اب میرا صبر ہے. دوسروں کو پچھاڑ کر، جو غلط صحیح کہنا تھا وہ کہہ کر، عزت تار تار کر کے، لوگوں کا عزت نفس کو مجروح کر کے، آخر میں انسان کہے بس تجھے تو میرا صبر ہی پڑے گا. یہ کیسا صبر؟ کوئی صبر نہیں. یہ صبر کے منافی ہے. آزمائش کو، ابتلا کو خاموشی کے ساتھ اللہ کا فیصلہ سمجھتے ہوئے اس انداز میں گزارنا کہ رب کے حضور ہی اللہ بندہ اپنی مناجات رکھے، رب کے سامنے ہی اپنی کمزوریاں بیان کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی، یا اللہ میں اپنی سارے شکوے، اپنی پریشانیاں تیرے سامنے ہی رکھتا ہوں، میں اپنے قوت کے کمزور ہونے کا شکوہ تیرے سامنے رکھتا ہوں. یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنی بے بسی اور غم کی کہانی صرف اللہ کے سامنے رکھتا ہوں. ان اللہ یحب الصابرین واللہ یحب الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں سے بڑی محبت کرتا، بڑی محبت کرتا. آگے ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. دنیا میں تمہیں صبر کرنا تھوڑا سا مشکل تو لگتا ہے، لیکن اللہ کی خاطر یہ کر آؤ، اس کا بدلہ اللہ نے بغیر حساب کے دینا ہے. نیکیوں کے بدلے 10 گنا سے شروع ہونے ہیں، بڑھتے بڑھتے 700 گنا تک عموماً پہنچنے ہیں. بہت تھوڑی سی نیکیاں ایسی ہیں جن کا بدلہ بغیر حساب کتاب کے ملنا، بے حد و حساب ملنا، لامتناہی ملنا ہے. ان میں سے ایک عمل یہ صبر ہے. جو بندہ اپنے آپ کو اللہ کی خاطر روک لے، اپنے نفس پر قابو رکھے، اس بندے کو اللہ رب العزت نے بے حد و حساب اجر عطا فرما. اللہ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں کر دے. اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے، امتحانوں اور آزمائشوں سے محفوظ فرمائے. کہ امتحان میں پورا اترنا مشکل کام ضرور ہے، لیکن جب امتحان آ جائے رو کر بھی ویسے ہی گزرنا ہے جیسے صبر کر کے گزر، وقت ویسے ہی گزرنا. صرف بات یہ ہے بندہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے یا ناراض کر لیتا. اللہ ہمیں امتحانوں اور آزمائشوں میں نہ ڈالے کہ ہم بڑے کمزور ہیں، لیکن کوئی امتحان آ جائے تو اللہ ہمیں صبر کرنے والوں میں سے بنا. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے اللہ کو بڑے محبوب ہیں. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ کے رسول آپ کہیے اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، یہ اتباع تمہیں ایسے رنگ میں رنگے گی کہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ. وہ شخص جو محمدی رنگ میں رنگ جائے، جس کی سیرت اور صورت، جس کا اخلاق اور کردار سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق ہو جائے،
اللہ کو یہ شخص بڑا محبوب ہے. اور کیوں نہ ہو، کل کائنات میں، اپنی تمام مخلوقات میں جس ذات سے اللہ کو سب سے زیادہ محبت ہے، جو ان کے جیسا بننے کی کوشش کرے، اللہ اس سے محبت نہیں کرے. اتباع رسول زندگی کے فیصلوں میں، پسند اور ناپسند میں، اختیارات میں، کتاب و سنت کی طرف رجوع کر کر کے چیک کرنا، یہ کام میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا تھا. ایک ایک ادا کو کاپی کرنے کی کوشش کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ چھوٹا سا عمل ہے، اللہ کے رسول کی محبت میں کاپی کرتا ہے کہ اللہ کے رسول بستر پر اٹھ کر بیٹھ کر پہلے آنکھوں کو ایسے ملا کرتے تھے، اس کے بعد کہتے تھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. یہ چھوٹا سا عمل کرنے والا صرف اس احساس کے ساتھ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ کو اس کی یہ ادائیں کتنی پسند ہیں ہمیں احساس نہیں. اتنا چھوٹا چھوٹا خیال کرنے والا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تھے، دایاں پاؤں اندر رکھتے تھے، یہ دعا پڑھتے تھے، گھر والوں کو سلام کرتے تھے، باہر جاتے بایاں پاؤں باہر رکھتے تھے، گھر سے نکلنے کی دعا پڑھتے تھے، لوگوں کے لیے سلامتی کا اور عافیت کا پیغام لے کر چلتے تھے، مسکراتے تھے، خیال کرتے تھے، غم گساری کرتے تھے. آپ کے پاس بیٹھنے والا سکون محسوس کرتا تھا. چھوٹے چھوٹے معاملات سے لے کر بڑے بڑے معاملات تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے رشتے دیے تو کس طرح دیے، اپنے نکاح کیے تو کس طرح کیے، تجارت کی تو کیسے کی، لین دین کے معاملات کیے تو کیسے کیے. غرض زندگی کے شعبے میں یہ سوچ پیدا ہو جائے کہ یہ والا کام اللہ کے رسول نے بھی کیا ہوگا، میں دیکھوں تو صحیح کیسے کیا. اور یاد رکھیے، آج ہم تلاش کرتے ہیں، اللہ کے ولی نہیں ملتے، اور ولایت کے پتہ نہیں ہم نے کیسے معیار بنائے ہیں. جو جتنا سنت کے برخلاف چل رہا ہو ہم کہتے پہنچی سرکار. ولی اللہ ہونے کا ایک معیار ہے، اور وہ معیار اللہ نے مقرر کیا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے حسین نمونہ موجود ہے. جو جتنا زیادہ اس نمونے کے، اس سیمپل کے قریب ہوگا، اس کے جیسا بن رہا ہوگا، اتنا زیادہ اللہ کو محبوب ہوگا. اور جو جتنا اپنی مرضی پر ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دور ہوگا، کیا خیال ہے اللہ کے ہاں اس کی زندگی قابل قبول ہو جائے؟ میں متعدد بار آپ کے سامنے وہ واقعہ نقل کر چکا ہوں، اس میں سیکھنے کو بڑا کچھ ہے کہ مولانا احمد گکھڑوی بر صغیر کے بہت بڑے عالم دین ہیں. یہ علم کی طرف آنے سے پہلے لوہار تھے، لوہے کے سامان بناتے تھے، اور اس میں بھی ان کی شہرت توا بنانے کے لیے تھی جس پر ہم روٹی پکاتے. کہتے انگریزوں کا دور تھا، ایک انگریز افسر میرے پاس آیا اور اس نے مجھے آرڈر دیا کہ 50 توے ہماری فوج کی بٹالین کے لیے بنانے، اور سیمپل کے طور پر ایک توا مجھے دے کر گیا. وقت مقرر ہو گیا، مقررہ تاریخ پر آیا اور آ کر کہنے لگا کہ جی مال تیار ہے. میں نے کہا تیار ہے. جب میں نے اس کو مال دیا تو کہنے لگا وہ سیمپل والا توا بھی ادھر کرو. اب کہتے ہیں وہ جو اس نے سیمپل دیا تھا اس سے میرے تیار کردہ توے ناپتا جاتا، ایسے ساتھ رکھتا، اس طرح کرتے کرتے 49 توے بالکل پراپر تھے. ایک توا کچھ ہلکا سا بڑا تھا، اس نے اس کو سائڈ پہ کر دی. کہنے لگا یہ ہمارے نمونے کے مطابق نہیں. کہتے میں نے کہا ٹھیک ہے تھوڑا سا بڑا ہے
میرا ہی مال زیادہ لگا ہے، کم تو میں نے نہیں کیا۔ کہنے لگا کمی بیشی کی بات نہیں، بات ہمارے سیمپل اور معیار کی ہے، اس معیار پر پورا نہیں اترتا۔ فرماتے ہیں اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی، ایک سیمپل اللہ نے بھی مقرر کیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ کے حضور جائیں گے اس معیار کے بغیر، اس سیمپل سے ہٹ کر اپنا نمونہ لے کر، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو بندہ کوئی بھی عمل ایسا کر کے گیا جس پر ہماری مہر نہ ہوئی، ہمارا حکم نہ ہوا، اللہ کے ہاں مردود ہے، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ سارے کا سارا لائف سٹائل ہی سنت سے ہٹا ہوا۔ رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی، اللہ کے رسول عشاء کے بعد سوتے تھے، یہ جاگتا ہے۔ دن کام کے لیے تھا، یہ 12 بجے سے پہلے ہلتا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارد گرد موجود چھوٹے چھوٹے بچوں کی تربیت کرتے تھے کہ دائیں ہاتھ سے کھایا کرو، بسم اللہ پڑھ کے کھایا کرو، اور برتن میں اپنے سامنے کی جگہ سے کھایا کرو۔ یہ بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، جہاں سے ہاتھ دل کرتا ہے وہاں چمچ مارتا ہے، ہاتھ مارتا ہے، اور اللہ کا نام لینا تو اول آخر کسی کو یاد ہی نہیں۔ یہ سنتیں ہیں، یہ نمونہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے۔ اسی طرح جو لوگ مومنوں کے لیے بڑے نرم دل ہیں اور کافروں کے کفر کی وجہ سے ان کے لیے سخت گیر ہیں، اللہ ان سے بڑی محبت کرو۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم میں سے کچھ لوگ اللہ کے دین سے مرتد ہو جائیں تو کیا اللہ کا نقصان کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ فرمایا فسوف یأتی اللہ بقوم، ان قریب اللہ ایسی قوم لے آئے گا، ایسے لوگ لے آئے گا، یحبہم ویحبونہ، جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ ان کی صفت کیا ہوگی؟ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، مومنوں کے لیے بڑے نرم خو ہوں گے، کافروں کے لیے سخت گیر ہوں گے۔ آپ کے اللہ کے رسول کے صحابہ کی یہی صفت بیان ہوئی قرآن۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، جو آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کفار کے اوپر بڑے شدید ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ ہو حلقہ یارا تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ آج معاملہ الٹ نہیں ہو گیا؟ امت مسلمہ کے ہر بندے کو، ہر قوم کو منہ بھر بھر کے گالیاں ہیں، اور کافروں کے لیے رطب اللسانی، ان کو آئیڈیالائز کرنا، مادہ پرستی کی ایسی تہ چڑھی ہے کہ ہر چیز کو مادہ پرستی کی اینک سے دیکھ دیکھ کر ایمان کی حلاوت، اس کے تقاضے، وہ سب نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے محبتوں کا معیار، اللہ کے لیے ہی نفرتوں کا معیار ہماری زندگیوں سے ہٹ گیا، ختم ہو گیا۔ یہ لوگ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے کہ جب اس کو پتہ لگ جاتا ہے یہ میرا مسلمان بھائی ہے، دل میں اس کے لیے پہلے ہی ایک جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے۔ ایمان والوں کے لیے دل میں محبت رکھنا، اور اللہ کے نافرمانوں اور اللہ کے دین کے دشمنوں کے لیے دل میں بغض رکھنا، یہ اللہ کی محبت کے اسباب میں سے ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں اور طہارت اور پاکیزگی کا خیال کرنے والوں سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، بار بار ہو جاتی ہے،
اسی لیے توابین کہا ہے. تواب توبہ سے، توبہ کرنے والے سے مبالغے کا صیغہ ہے. بہت زیادہ توبہ کرنے والا، بار بار توبہ کرنے والا. یہ شیطان کا وسوسہ ہے کہ تم نے تو اتنی مرتبہ توبہ کر لی، تمہاری تو توبہ جھوٹی ہوتی. ارادہ پختہ ہونا چاہیے، دھوکے والا نہیں ہونا چاہیے. لیکن بندہ کمزور ہے، بار بار پھسل جاتا ہے. حدیث قدسی بھی ہے، دن میں 70 مرتبہ بھی اگر بندہ غلطی کرے، پھر صدق کے دل سے اللہ کو کہے یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، اللہ فرماتے میں پھر معاف کر دیتا. اس لیے کثرت سے توبہ کرے. وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اللہ طہارت اختیار کرنے والے، پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا. یہ بدنی پاکیزگی بھی ہے، اور یہ اندر روح کی اور نفس کی پاکیزگی بھی. اندر باہر سے بندہ پاکیزہ ہو، اس کی سوچیں بھی پاکیزہ ہو، اس کا عمل بھی پاکیزہ ہو. آج ان دونوں معاملات میں بڑی کمزوری آ گئی. بڑا آسان ہے یہ کہنا نماز کے لیے آؤ بھائی میرے کپڑے پاک نہیں، پلیدگی ساتھ لے کر پھرتے ہو، سارا وقت ناپاک. رحمت کے فرشتے جو انسان کے ساتھی ہوتے ہیں وہ اس سے دور ہو جاتے ہیں، شیاطین اس پر مسلط ہو جاتے ہیں. پھر شکوہ یہ ہے کسی نے کچھ کرا دیا ہے، بندش ہے بڑی. سوچے ناپاک ہیں، یہ ہر وقت کی حسد، بغض، کینہ، دوسروں کو نیچے گرانے کی سوچیں، اپنے آپ کو بہتر محسوس کرنا، دوسروں کے عیوب پر نظر رکھنا، توہ لگانا، چگلیاں کرنا، فساد برپا کرنا. یہ انسان کے اندر کی ناپاکیاں ہیں جو اس قدر تعفن زدہ ہو چکی کہ بعض لوگ اتنے منفی ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ چند لمحات گزارنا مشکل ہو جاتا. اللہ رب العزت پاکیزہ لوگوں کو پسند فرماتے، ظاہری طور پر بھی پاکیزگی کا خیال کرنے والے اور باطنی طور پر بھی پاکیزگی کا خیال کرنے والے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب العباد الی اللہ انفعهم لعیالہ، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب بندے وہ ہیں، اپنے بندوں میں سے محبوب ترین بندہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند اور نفع بخش، اپنے گھر والوں کا خیال کرنے والا، بیوی بچوں کا خیال کرنے والا، عیالداری کی ذمہ داری محسوس کر کے محنت کر کے اپنے اہل و عیال کی ذمہ داریاں پوری کرنے والا اللہ کو بڑا محبوب. یہ ذمہ داریوں سے جی چرانا، آنکھیں پھیرنا اور گھر والوں کا احساس نہ کرنا، فرمایا خیارکم خیارکم لأہلہ وانا خیر لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھے ہیں اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں. ساری دنیا کے ساتھ بڑا اچھا ہے، بڑا اخلاق والا ہے، بڑا ہنس ہنس کے ملتا ہے، دوستوں پر خرچ کرتا ہے. گھر والے ترس رہے ہیں، اس کی مسکراہٹ کو بھی ترستے ہیں. یہ عبوسن قمطریرہ بن کے گھر داخل ہوتا، ہر وقت ماتھے پہ بل، ہر وقت تانے ہیں، تشنیع ہے. اور کتنی ہی گھر والیاں ایسی ہیں ساری دنیا کے ساتھ بڑا کچھ اچھا کریں گی لیکن اپنے شوہر کے حقوق میں وہ کوتاہی ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا تم اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو، اس لیے جہنم میں نے تمہاری کثرت دیکھی. اور ناشکری کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر بہت ساری خواہشات پوری کرتا ہو، کبھی کسی ایک خواہش کو پورا نہ کر سکے تو فوراً یہ تانا دے کہ جب سے تمہارے پاس آئی ہوں میں نے کوئی خیر نہیں دیکھی. یہ ناشکری ہے کہ انسان یک جنبش قلم ساری خیر کے اوپر جو ہے وہ قلم پھیر کر اس کو مٹا دے اور کہے کہ کوئی خیر موجود نہیں. یہ سنگین معاملہ ہے، اس سے گھروں کے اندر فساد پیدا ہوتا. زبان سے ہر وقت تان و تشنیع ہے، جس وقت غصہ آیا بد کلامی ہے،
بڑے چھوٹے کے مرتبے کا احساس نہیں ہے. گھروں کے اندر تباہ ہونے والے ہمارے معاشرے کی ایک بہت دکھ بھری کہانی یہ ہے. ہمارے پاس ہر وقت اس قسم کے معاملات صبح و شام آ رہے ہیں اور کسی کو اللہ کا خوف نہیں. اللہ ان بندوں سے محبت کرتا ہے جو اپنے گھر کے معاملات میں عیالداری کا خیال کرتے ہیں، نفع بخش بنتے ہیں، فائدہ مند بنتے ہیں، گھر والوں کے لیے سہولت پیدا کرتے ہیں. اللہ ان سے بڑی محبت کرتا ہے. کتاب و سنت کے اندر ایسی بہت سی اور باتیں موجود ہیں. وقت ہمارا مکمل ہو گیا. اہم بات یہ ہے، تلاش کیجئے وہ باتیں جن کو کرنے سے ہم اللہ کی محبت حاصل کر کے محبوب بن کے اس دنیا سے اللہ کے سامنے پیش ہوں. اللہ رب العزت اس دعا کے ساتھ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین.